السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ معمول کی جو دعائیں ہیں وہ ایک ہی ویڈیو کے اندر مکمل پڑھیں گے، تو سماعت کیجیے گا، ان کو یاد بھی کرنا ہے اور پڑھنے کا معمول بھی بنانا ہے۔ سنیے گا، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے صبح اور شام کو پڑھنے والی دعائیں 3 مرتبہ اس دعا کو صبح پڑھنا ہے اور 3 دفعہ شام کو پڑھنا ہے، پھر اس کی فضیلت اور فائدہ کو بھی بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام کو۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے ہم نے صبح کی، جس کے نام کے ساتھ آسمان یا زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فضیلت سنیے گا، جو بندہ صبح کو 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے تو شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی، اور جو انسان شام کو اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لے گا اور صبح تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ گھر آنے کی دعا: گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ پہلے سلام کہیں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اس دعا کو پڑھا جائے۔ سنیے گا، اللہم انی اسألک خیر المولد وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا نکلنا مانگتا ہوں۔ ہم اللہ کا نام لے کر داخل ہوئے، اللہ کا نام لے کر نکلے، اور ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا جو ہمارا پروردگار ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت جب انسان گھر سے نکلے تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ: میں اللہ کا نام لے کر نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے پھرنے اور عبادت کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فضیلت: اس دعا کے پڑھنے والے کی اللہ رب العزت حفاظت کرتے ہیں اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کی دعائیں: جب کھانا کھانے لگیں تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ وعلی برکات اللہ۔ کھانا کھانے سے پہلے خود بھی ہاتھ دھوئیں اور بچوں سے بھی ہاتھ دھلوائیں، اور پھر جب کھانا کھانے بیٹھیں تو یہ دعا کو پڑھیں، بسم اللہ وعلی برکات اللہ۔ ترجمہ: میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت سے کھانا شروع کیا۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، درمیان میں یاد آئے تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ترجمہ: میں نے اس کے اول اور آخر میں اللہ کا نام لیا۔ جب کھانا کھا چکے تو کھانے کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ بعض دعاؤں کی کتابوں میں من المسلمین بھی ہے۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ پانی پینے کی دعا: پینے سے پہلے پانی وغیرہ بیٹھ کر 3 سانس میں پیے اور سانس برتن کے اندر نہ لے۔ پینے لگے تو کہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پینے کے آداب: پانی دائیں ہاتھ سے پینا، بیٹھ کر پینا، بلا عذر کھڑے ہو کر نہ پینا، پانی 3 سانس میں پینا، برتن میں سانس نہ لینا، پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ آب زمزم پینے کی دعا: آب زمزم پیے تو کہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے مانگتا ہوں نفع دینے والا علم
اور وسیع رزق اور شفا ہر بیماری سے۔ آب زمزم بھی بیٹھ کر پینا، البتہ اگر بلا عذر کھڑے ہو کر پیے تو بھی بلا کراہت جائز ہے۔ دودھ پینے کی دعا۔ دودھ پینے کے بعد کہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، اے اللہ برکت دے مجھے اس میں اور زیادہ دے مجھے اس سے۔ پینے کے آداب: بیٹھ کر پینا، دائیں ہاتھ سے پینا، پینے سے پہلے اس کو دیکھنا، پھونک نہ مارنا، پیالے کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے نہ پینا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کی چیز میں پھونک مارنے اور پیالے کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے پینے سے منع فرمایا ہے۔ افطاری کی دعا۔ روزہ افطار کرنے لگے تو کہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا، تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر روزہ کھولا۔ افطاری کے بعد کہیں ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ترجمہ: پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور ثواب ثابت ہو چکا انشاء اللہ۔ سوتے وقت کی دعائیں۔ سوتے وقت کہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں۔ سونے کے آداب: سونے سے پہلے ہر آنکھ میں 3 سلائی سرما لگانا، سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد مسواک کرنا، بستر کو اچھی طرح جھاڑنا، قبلہ کی طرف پاؤں کر کے نہ لیٹنا، اوندے منہ الٹا مطلب الٹا نہ لیٹنا، با وضو ہو کر داہنی کروٹ پر لیٹنا۔ بیداری کی دعا۔ سو کر اٹھیں تو یہ دعا پڑھیں الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں مار کر زندگی بخشی اور اسی کی طرف ہمیں اٹھ کر جانا ہے۔ بیت الخلاء جانے کی دعا۔ بیت الخلاء جانے سے پہلے کہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں سے، نر ہو یا مادہ۔ ادب یہ ہے کہ بیت الخلاء میں پہلے بایاں پاؤں داخل کرے اور دعا پہلے پڑھے۔ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا۔ بیت الخلاء سے نکل کر کہے غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ ادب یہ ہے کہ بیت الخلاء سے دایاں پاؤں پہلے نکالے اور دعا باہر نکل کر پڑھے۔ وضو کی دعائیں۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، وضو کے دوران کہیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ترجمہ: اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور میرے گھر کو وسیع فرما اور میرے رزق میں برکت دے۔ وضو کے بعد جب وضو کر چکے وضو کے بعد کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ فضیلت: جو شخص اچھی طرح وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت کہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک،
اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مستحب یہ ہے کہ مسجد میں جاتے وقت دایاں قدم پہلے رکھیں۔ مسجد سے نکلنے کی دعا۔ مسجد سے نکلتے وقت کہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ مستحب یہ ہے کہ مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں قدم پہلے باہر نکال لیں۔ اذان کا جواب۔ اذان کے وقت کی دعائیں۔ اذان کے اندر جیسے مؤذن کہے سننے والا بھی ویسے ہی کہے۔ ہاں، جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو سننے والا کہے لا حول ولا قوة الا باللہ۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم سن کر کہے صدقت و بررت۔ اقامت کا جواب بھی اسی طرح دے۔ ہاں، قد قامت الصلاۃ کے بعد کے جواب میں کہیں اقامہ اللہ و ادامہا۔ اذان کے بعد کی دعا۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر یہ دعا کہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اذان کے بعد اس دعا سے پہلے درود شریف بھی پڑھیں۔ جب کسی اونچی جگہ پر چڑھیں یا سیڑھیوں کے اوپر چڑھیں تو کیا کہیں؟ اوپر چڑھتے ہوئے کہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نیچے اترتے ہوئے کہیں سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ بازار میں پڑھنے کی دعا۔ بازار جائیں تو یہ دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ فضیلت: جو شخص بازار میں اس کلمہ کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتے ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف فرماتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے گھر بناتے ہیں۔ کپڑا پہننے کی دعا۔ کپڑا پہن کر پڑھیں الحمد للہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے یہ پہنایا اور مجھے نصیب کیا بغیر میری کوشش اور محنت کے۔ کپڑا پہن کر اس کو پڑھنے سے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آئینہ دیکھنے کی دعا۔ آئینہ دیکھ کر کہیں اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے اچھا بنایا میری صورت کو، بس اچھا بنا دیجئے میری سیرت کو۔ سفر کی دعا۔ بسم اللہ پڑھ کر سوار ہو، پھر کہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے قابو میں دے دیا اور ہم اسے قابو میں کرنے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں۔ سواری سے اترنے کی دعا۔ ربی آنزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اے میرے پروردگار، اتارنا برکت والا اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں۔ چاند دیکھنے کی دعائیں۔ نیا چاند دیکھ کر کہیں اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام
ربی وربک اللہ، اے اللہ اس چاند کو نکال ہمارے اوپر برکت اور ایمان کے ساتھ، اور خیریت اور اسلام کے ساتھ، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ چاند دیکھ کر کہے اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الغاسق، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس تاریک ہو جانے والے کے شر سے۔ آندھی کی دعا، آندھی یا تیز ہوا کے وقت کہے اللہم انی اسألک من خیرها وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت به وأعوذ بک من شرها وشر ما فیہا وشر ما ارسلت به، اے اللہ میں مانگتا ہوں آپ سے بھلائی اس ہوا کی اور بھلائی اس چیز کی جو اس کے اندر ہے، اور بھلائی اس کی جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا۔ میں پناہ چاہتا ہوں آپ سے اس ہوا کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جو اس کے اندر ہے، اور اس چیز کی برائی سے جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا۔ گرج چمک کی دعا، جب بادل گرجے تو کہیں اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے اللہ ہمیں نہ ماریے اپنے غصے سے اور نہ ہلاک کیجیے ہمیں اپنے عذاب سے، اور معافی دیجیے ہمیں اس سے پہلے۔ بارش کی دعائیں، بارش آئے تو کہیں اللہم صیبا نافعا، اے اللہ فائدہ مند بارش برسا۔ بارش زیادہ ہو تو یہ دعا پڑھیں اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ برسائیے ہمارے آس پاس اور ہمارے اوپر نہیں۔ بیمار کا وظیفہ، کسی بھی دکھ یا بیماری میں تکلیف کی جگہ ہاتھ رکھ کر کہے بسم اللہ مکمل 3 مرتبہ، پھر اس دعا کو پڑھے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کی اس برائی سے جو میں پاتا ہوں اور جس کا اندیشہ کرتا ہوں۔ بخار اور ہر قسم کی درد کی دعا، بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار، بزرگی اور برتر اللہ کے نام سے میں پناہ لیتا ہوں خدائے بزرگ اور برتر کی جوش مارنے والے رگ کے شر سے اور جہنم کی آگ کی سوزش کے شر سے۔ عیادت کی دعا، عیادت کے وقت مریض سے کہیں لا بأس طہور ان شاء اللہ اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، مریض کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، پھر اس دعا کو پڑھے الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کسی بیمار یا پریشان حال کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس بیماری اور پریشانی سے بچائے رکھتے ہیں، اس لیے اس دعا کو بھی آہستہ آواز سے کہہ لیں۔ آخرت کی تیاری، قبر میں فرشتے پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مومن ایمان والا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے پوچھیں گے من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ مومن کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے پوچھیں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ مومن کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔
اللہ اس نازک موقع پر ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔